تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو بچھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ خیر سے اپنے ہاتھوں کو بھرا اور میری چادر پر انڈیل دیا، پھر بھرا پھر انڈیل دیا، پھر بھرا پھر انڈیل۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھاؤ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید هل يستوی الذین لا يعلمون والذین لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لو۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ دین اسلام نے علم پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک کہ جو پہلی وحی قرآن مجید کی نازل ہوئی اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو علم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی طلب پیدا کریں اور علم کے لیے جو ہے وہ محنت کریں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز تک کا سفر کیا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی تھی ان کو، وہ مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن 7 ہجری میں مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے، اور 11 ہجری میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے۔ ان 4 سال کے عرصے میں آپ نے اتنی محنت کی کہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے اے ابو ہریرہ تم 4 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہے ہو اور تمہیں حدیثیں سب سے زیادہ یاد ہیں، تم سب سے زیادہ حدیث پاک کو بیان کرنے والے ہو۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے بات یہ ہے کہ مہاجرین جو تھے وہ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے تھے، انصار لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ صرف صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کرتا تھا، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے لیے اور چبوترہ صفا کے لیے وہاں کے رہنے والوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہم اس کو جو ہے وہ نوش کر لیا کرتے، اس کو جو ہے وہ تناول کر لیا کرتے۔ میں جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے معاش کی بھی اور اپنے رزق کی بھی فکر نہیں کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا اور ان کو یاد کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مجھے جو ہے اس صحابہ اکرام سے زیادہ حدیثیں یاد ہو گئیں۔ تو یعنی آپ کھانے پینے کی فکر نہیں کرتے تھے، آپ ادھر ادھر توجہ نہیں کیا کرتے تھے، شوق صرف یہی ہوتا تھا کہ کریم ذات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرامین سن لوں اور ان کو یاد کر لوں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو زبانی احادیث یاد تھیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھیں، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ سے یاد سنتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو بچھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ خیر سے اپنے ہاتھوں کو بھرا اور میری چادر پر انڈیل دیا، پھر بھرا پھر انڈیل دیا، پھر بھرا پھر انڈیل۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھاؤ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، بس کیا تھا اس کے بعد جو بھی میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ نے فاقے تک بھی برداشت کیے، بھوک تک بھی برداشت کی، پیاس تک بھی برداشت کی اور اپنی آسائشوں تک کو قربان کیا، لیکن جذبہ کیا تھا، شوق کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سے سن لوں اور ان کو یاد کر لوں۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیگر صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی علم جو ہے وہ ہمیں علم سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک حاصل تھی، باوجود اس کے وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے وہ دیگر کبار صحابہ کرام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا ساتھ بھائی لگتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد
آپ ایسے کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جو کبار صحابہ کرام ہوتے تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی بڑے صحابی سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تو مجھے پتہ چلتا کہ وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں، تو میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیث سننے کا یاد رکھنے کا میرے اندر جذبہ تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے شوق میں جب نکلتا تھا تو میں ایسے کرتا کہ وہ مجھے پتہ چلتا کہ آرام کر رہے ہیں، تو میں ان کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر اپنی چادر بچھاتا اور لیٹا رہتا، ہوائیں آتی اور اس کی گرد و غبار میرے چہرے پر پڑتی، میری پیشانی پر پڑتی، میرے جسم پر پڑتی، میں اس چیز کو جو ہے برداشت کر لیتا، لیکن اس کے دروازے پر پڑا رہتا۔ جب وہ شیخ خود باہر آتے تو پھر میں انہیں اٹھ کر سلام کرتا اور عرض کرتا کہ میں نبی پاک کی فلاں حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، تو وہ مجھے کہتے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہو، آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہو، تو ادب جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود آپ کے پاس آتے، آپ ہمیں بلا لیتے، آپ فرماتے نا نہیں، میں چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، حق میرا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آپ اس طرح علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ جب میں کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ میرے شوق اور رغبت کو دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی ان کے شوق کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی لگن کی وجہ سے، کہ ان کو حبر الامہ کہا جانے لگا اور بحر العلم کہا جانے لگا۔ اور شان نزول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شان نزول پر جو سب سے زیادہ گرفت حاصل تھی وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو تھی۔ تو جن لوگوں نے محنتیں کیں، کوششیں کیں اور طلب صادق کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو علم بھی عطا فرمایا اور اس پر عمل کا جذبہ بھی دیا، اور ان کو اس دنیا میں بھی عزت دی، اور اللہ ان کو آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں بھی ان مخلص اور علم کے میدان میں محنت کرنے والے لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنے دین کا علم زیادہ سے زیادہ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملے۔